الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے پچھلے جمعے کے بیان میں ربیع الاول کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات پیش کی جا رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ اور یوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی اس نشست میں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے حوالے سے چند اور باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ان باتوں کا مقصد یہ صرف نہیں کہ ہمیں مزید معلومات حاصل ہو جائے، بلکہ بیان کے دوران ہمارے دل میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک فلیم دوبارہ برن ہونے لگتا ہے تو اسی کو ہم لے کر آگے پھر کچھ قدم اٹھانے کی کوشش بھی کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ اور یوں ہی اللہ سبحانہ و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو اپنانے کی کوشش ہم نے کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو مزید بیان کرنے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے ابتداءً ایک شعر پیش کروں گا۔ شاعر نے کہا، عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا۔ عرش یعنی اللہ تعالیٰ کا عرش، کرسی یعنی وہ جس کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ عرش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 8 فرشتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عرش کی نسبت اپنی طرف قرآن کریم میں کئی مرتبہ فرماتے ہیں، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، اور یوں ہی دیگر آیتیں بھی ہمیں قرآن کریم میں ملتی ہے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش۔ کرسی سے کیا مراد؟ تو علماء کا یہ کہنا ہے کہ کرسی متشابہات میں سے ہے، یعنی جب کرسی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے تو ہمیں اس کی مراد معلوم نہیں، جب کرسی کی نسبت مخلوقات میں سے کسی کی طرف کی جاتی ہے تو اس کا معنی ظاہر ہے، یعنی وہ جس پر کوئی آدمی بیٹھتا ہے، لیکن جب اسی لفظ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو پھر ہم اس لفظ کی مراد کو جانتے نہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی یہ سوال کرنے لگے کہ جب لفظ ہی ایک ہے تو اس کے نسبت کے بدلنے کی وجہ سے ہم یوں کیوں کہہ دیں گے کہ ہمیں اس کا معنی معلوم نہیں؟ تو میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سے آپ حضرات کو سمجھاؤں۔ اردو زبان میں ایک لفظ ہے محبت کا، اور یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جب اس کی نسبت بدل جاتی ہے تو اس کا معنی بھی بدل جاتا ہے۔ جب لفظ محبت کی نسبت کسی آدمی کی اہلیہ کی طرف ہو یا کسی آدمی کے شوہر کی طرف ہو
تو اس کا ایک معنی آتا ہے، ہم سب کو اس کا معنی معلوم، لیکن جب اسی لفظ کی نسبت کسی کے والدین کی طرف کی جاتی ہے تو وہی معنی مقصود نہیں ہوتا بلکہ کوئی اور معنی مقصود ہوتا ہے۔ یوں ہی جب لفظ کرسی کی نسبت ہماری طرف کی جائے تو اس کا معنی یہی کرسی ہے، لیکن جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو چونکہ یہ معنی اللہ تعالیٰ کے شائع نشان نہیں ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، یہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو عرش اور کرسی، عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام، آپ کی ویلیو، آپ کی فضیلت، آپ کی عظمت وہ معمولی نہیں بلکہ وہ عرش اور کرسی سے بھی زیادہ ہے۔ آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، جو حقیقی مقام آپ کا ہے ہم اسے جان نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ ہماری عقل اتنی محدود ہے اور آپ کی عظمت اتنی غیر محدود ہے کہ ہم اپنے عقل قاصر کی ذریعے سے آپ کے مقام کامل کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ صدیق فاروق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون مدینہ المنورہ میں آرام فرمانے والے دو اور شخص بھی موجود، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے ساتھ صدیق فاروق ہے، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا، جہاں آپ کا قیام فی الحال ہو رہا ہے وہ دنیا نہیں، وہ کوئی اور مقام نہیں بلکہ آپ کا قیام اور آپ کا آرام وہ فی الحال جنت الفردوس میں ہو رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے، اور ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، ہم اسے بھی سن لیں۔ اگر ہم اپنی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیں گے تو ہمارا وہ مقام بن جائے گا جو کسی اور کا نہیں ہوگا۔ دنیاوی زندگی میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہر عمارت اینٹوں سے بنی ہوئی ہے، ایوری بلڈنگ ہیز بین فارمڈ آف برکس، لیکن ان اینٹوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ یہ بھی اینٹ لہذا دونوں کی پرائس اور ویلیو برابر ہے، بلکہ اس کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر کوئی ایسی اینٹ ہو جو بیت الخلاء کے زمین پر لگی ہوئی ہو تو ہم اس کو خریدیں گے نہیں بلکہ اس کو ریسائیکل کرنے کے لیے، اس کو ویسٹڈ میں ڈالنے کے لیے ہم لوگوں کو خود پیسے دے دیں گے۔ اور دوسری وہ اینٹ ہے جو مسجد کی عمارت میں لگی ہوئی ہے، ہم 20-25 پاؤنڈ دے کر کے اپنا حصہ مسجد میں ڈالنے کے لیے اس اینٹ کو خریدیں گے۔ اور ایک وہ اینٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کعبۃ اللہ پر لگی ہوئی ہے، اگر وہ سیل پر آ جائے تو تمام لوگ بیڈنگ کر کے ممکن ہے کہ بلینز میں اس کی قیمت چلی جائے۔ ان اینٹوں کے پرائس میں اور ویلیو میں فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کی نسبت جب بدل جاتی ہے تو ان کی ویلیو بھی بدل جاتی ہے۔ وہ اینٹ جو بیت الخلاء کے زمین پر ہو اس کی قدر و قیمت بالکل نہیں، بلکہ لوگ اسے لے جائے ہم انہیں خود رقم دے دیں گے۔ مسجد کی عمارت میں جو اینٹ موجود ہے تو ہم 20-25 پاؤنڈ دے کر کے اسے خریدنے کے لیے تیار ہے، اور اگر کعبۃ اللہ کی اینٹ سیل پر آ جائے تو بیڈنگ کرتے ہوئے ممکن ہے کہ وہ بلینز آف پاؤنڈز میں چلی جائے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیں گے تو ہمارا مقام انسان ہونے کے اعتبار سے وہ ہو جائے گا جو کسی دوسرے انسان کا اس زمانے میں نہیں ہے۔ اس کی ایک آپ دلیل اور مثال سمجھ لیجئے۔ ایک مرتبہ جب میں نوجوانوں سے یہ بات کر رہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی عزت اور ان کا احترام کریں، تو میں نے ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پیش کیا تھا، وہ یہ کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت آپ کے والدہ کے قدم کے نیچے ہے۔ تو میں نے ان کو یہ بات سمجھائی
کہ ہم جب یہ بات کسی عام عورت کے بارے میں کہتے ہیں تو یہ ایک مجازی معنی میں آتا ہے. مجازی معنی یعنی میٹافوریکل معنی. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے والدہ کے قدموں کے نیچے جنت، تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ میری والدہ جب اپنی قدموں کو اٹھائے گی تو ان قدموں کے نیچے مجھے جنت نظر آئے گی. اس کا معنی یہ ہوا کرتا ہے کہ اگر میں نے اپنے والدہ کی اس دنیاوی زندگی میں خدمت کی تو اس خدمت کے نتیجے میں آخرت میں اللہ تعالی مجھے جنت دے گا. لیکن جب ہم اسی روایت کو، اسی حدیث کی نسبت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف کرتے ہیں تو چونکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ نسبت ہے نبی پاک سے جو ہماری نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ حدیث جو عام عورتوں کے بارے میں مجازی معنی میں ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حقیقی معنی میں آ جاتی ہے. کیا معنی؟ اس دنیاوی زندگی میں جہاں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم وہاں پڑے اور انہی قدموں کے نیچے وہ مقام ہے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا ہے کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے. بات کو سمجھ لیجئے، جب میری والدہ کی بات آئے تو نبی پاک کا وہ فرمان مجازی معنی میں کہ میں نے اپنی والدہ کی خدمت کی تو مجھے جنت مل جائے گی، اور یہی روایت جب ہم اس کی نسبت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف کرتے ہیں تو معنی یہ بنتا ہے کہ جہاں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم دنیاوی زندگی میں پڑے اسی حصے کو ہم آج بھی جنت کہہ دیتے ہیں. تو یہ نسبت کی بات ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کریں. اگر ہم کر دیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں وہ مقام اس زمانے میں نصیب فرما دیں گے جو کسی اور کے پاس موجود نہیں. اب یہ جو بات میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے کہ عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، آپ کے ساتھ صدیق فاروق ہے، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا. بہت سے لوگوں نے اس پر اعتراضات اور اشکالات کیے ہیں. عموماً جب بھی ہمارے لوگ بھی ایسی باتوں کو سنتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں فوراً یہ اشکال آ جاتا ہے کہ کیا یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی توہین نہیں؟ کیا یہ شرک نہیں؟ ہم یوں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے بڑھ کر، اللہ تعالیٰ کے کرسی سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے؟ تو میں آپ حضرات کو یہ بات ایک آسان انداز میں سمجھا دوں. تمام حضرات کو یہ بات تسلیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے خالق، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ما سوا اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام چیزیں وہ مخلوق ہے. وہ عرش ہو، وہ فرش ہو، وہ کرسی ہو، وہ آسمان ہو، وہ زمین ہو، وہ سمندر ہو، وہ چاند ہو، وہ سورج ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام چیزیں وہ مخلوق ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات خالق. اب اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ مخلوقات میں سے ایک چیز دوسری چیز پر فضیلت رکھتی ہے، جیسا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ عرش کو کرسی پر فضیلت ہے یا کرسی کو عرش پر فضیلت ہے، تو کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہو رہی ہے. کیوں؟ جب ہم خالق کے مقابلے میں کسی اور ذات یا کسی اور چیز کو لائے تو یہ توہین ہے. جب ہم مخلوقات کے مقابلے میں دوسری مخلوق کو لا رہے ہیں تو خالق کا اس کے ساتھ کیا لین دین؟ اس کی مثال یوں ہی ہے کہ میں مسجد میں آؤں اور میں یہ کہوں کہ یہ طلباء ان طلباء سے زیادہ افضل ہے، تو کیا کوئی آدمی یوں کہے گا کہ آپ نے ہمارے محترم امام صاحب کی توہین کر دی؟ کوئی یہ نہیں کہے گا. کیوں؟
توہین تب بنے گی جب ہم ہمارے محترم امام صاحب کے مقابلے میں کسی دوسری شخصیت یا تو کسی دوسری چیز کو کھڑی کر دے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، خالق کے مقابلے میں کسی ذات یا کسی چیز کو کھڑی نہیں کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی توہین اور یہ شرک کیسے؟ ہم مخلوقات کے مقابلے میں مخلوقات کو لا رہے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل والاعلیٰ کیا ہے. علماء کے درمیان ایک لمبی چوڑی بحث ہے، اور وہ بحث اس سلسلے میں ہے کہ کیا مکۃ المکرمہ افضل ہے یا المدینۃ المنورہ افضل ہے. مکۃ المکرمہ وہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اور المدینۃ المنورہ وہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے اور جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. تو کیا مکۃ المکرمہ افضل ہے یا المدینۃ المنورہ افضل ہے؟ تو علماء نے جب اس بحث کو چھیڑا تو کچھ حضرات نے کہا کہ مکۃ المکرمہ، دیگر حضرات نے کہا مدینۃ المنورہ. لیکن اس بحث میں انہوں نے یہ بات صاف کہہ دی کہ ہماری یہ بحث مدینۃ المنورہ کے بارے میں ہے، ہم اس زمین کی بات نہیں کر رہے ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے. یہ اس بحث میں شامل ہی نہیں. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ کیا مکۃ المکرمہ یا مدینۃ المنورہ افضل ہے تو ہماری مراد اس سے مدینۃ المنورہ کا وہ حصہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قبر کے علاوہ ہے. تو اس کو ایکسکلوڈ کرتے ہوئے، اس کا استثناء کرتے ہوئے علماء کا آپس میں اختلاف. کچھ نے کہا کہ مکۃ المکرمہ افضل، دوسروں نے کہا مدینۃ المنورہ افضل ہے. اب جب بات آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضے کی کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا مبارک روضہ افضل ہے یا افضل نہیں، تو علماء نے یہ بات فرمائی ہے. حوالے تو بہت زیادہ ہے لیکن میں آپ کو آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. علماء نے یہ بات فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قبر کے وہ حصے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسد یعنی بدن کے ساتھ ٹچ کیے ہوئے ہیں، مس کیے ہوئے ہیں، وہ عرش، کرسی اور کعبہ سے بھی افضل ہے. اب آدمی یہ سوچ میں لگ جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن. تو میں اب آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی روشنی میں. آج کل تو یہ بات چلتی ہے نا کہ ہم نے کوئی اور بات سننی ہے ہی نہیں، اگر ہم نے سننی ہے تو صرف قرآن اور حدیث کو سننا ہے. تو الحمدللہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہمارا تعلق ان اکابرون اور ان بزرگان دین سے ہے کہ ہمارے لیے آسان بنانے کے لیے وہ قرآن اور سنت کا حوالہ پیش نہیں کرتے، لیکن ان کی ہر بات کے پیچھے قرآن اور سنت کا حوالہ موجود ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ وہ آیت ہے جب کوئی آدمی مدفون ہوتا ہے تو جب ہم مٹی کو ان صاحب یا ان صاحبہ کی قبر میں ڈال رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں ہم اسی آیت کا ورد کر رہے ہوتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. کیا معنی؟ منہا خلقناکم، جس حصے سے ہم کسی آدمی کو پیدا کرتے ہیں، وفیہا نعیدکم، اس حصے میں ہم اسی آدمی کو دوبارہ لوٹاتے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور وہ وہی حصہ ہے جس سے آدمی کو دوبارہ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن. معلوم ہوا کہ جہاں سے آدمی کی خلقت ہوئی وہاں ہی وہ آدمی مدفون ہوگا، اور جہاں وہ آدمی مدفون ہوگا وہاں ہی سے اسی آدمی کو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا. تو اگر ان تینوں باتوں میں سے ہمیں کوئی بھی ایک بات معلوم ہو گئی تو آٹومیٹکلی ہمیں دوسری دو باتیں بھی معلوم ہو جائیں گی.
اگر کسی آدمی کے بارے میں ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس آدمی کی خلقت اس مٹی سے ہے یا اس جگہ سے ہے، تو ہمیں فوراً معلوم ہو جائے گا کہ اس آدمی کو اسی کی طرف لوٹایا گیا اور اس آدمی کو اسی جگہ سے دوبارہ کھڑا کیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہم احادیث نبویہ میں دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں سے ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بہت ہی اعلیٰ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی الانبیاء ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہے، نبی پاک کی بات تو بہت ہی اعلیٰ۔ جب کوئی آدمی سیڑھی پر چڑھتا ہے تو پہلے لوور سیڑھی پر جاتا ہے، پھر اعلے والے پر پہنچتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سمجھنے سے پہلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت کہاں سے ہوئی، ہم یہ دیکھ لیں کہ کسی دوسرے نبی یعنی اسماعیل علیہ السلام کی خلقت کہاں سے ہوئی۔ قرآن کریم میں اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک خواب دکھائی، اور اس خواب میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ خواب کے دوران اذبحک وہ اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری پھیر رہے ہیں۔ جب وہ بیدار ہوئے تو چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ان کو معلوم تھا کہ ہماری خوابیں بھی وحی ہوا کرتی ہے۔ اس پر بھی ایک مستقل دلیل ہے، لیکن اسے چھوڑیے، ہم آگے چلتے ہیں۔ تو وہ اپنے بیٹے کے پاس چلے گئے اور انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب تو یہ دیکھی ہے، فانظر ماذا تری، آپ اپنے خیالات کا اس بارے میں اظہار کیجئے، آپ کا کیا خیال ہے اس خواب کے بارے میں؟ تو اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یا ابتی، اے میرے پیارے والد، افعل ما تؤمر، جو خواب میں آپ نے دیکھا ہے وہ وحی ہے، اور وحی حکم ہوا کرتا ہے۔ افعل ما تؤمر، جو حکم آپ کو بذریعہ وحی کے خواب میں دیا گیا، آپ اس کو بجا لائیے۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام، قرآن فرماتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، پوری بات چلی، ابراہیم علیہ السلام چھری کو لیے، انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر جب یہ چھری پھیرنے لگے تو اس وقت وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ سبحانہ و تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ایک زبردست ریم بھیج دیا، ایک زبردست جانور بھیج دیا۔ تو جو اب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم اسی کو ہم اسی کی نقل اتارتے ہیں۔ تو یہاں ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو زبردست جانور اللہ سبحانہ و تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ میں بھیجا تھا، یہ زبردست جانور کون سا جانور تھا یا کیسے جانور تھا؟ تو ایک یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے اسماعیل کے مقابلے میں جانور بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عظیم زبردست کا لفظ فرمایا کہ ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ میں ایک زبردست جانور بھیج دیا۔ زبردست جانور سے کیا مراد؟ مفسرون فرماتے ہیں زبردست جانور سے مراد وہ جانور ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے دنیا میں بھیج دیا تھا۔ تو اس پر یہ سوال ہے کہ جب یہ بات زمین پر ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے زمینی جانور کو کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمانی جانور کو زمینی واقعے پر کیوں بھیج دیا؟ تو اس کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ جانور اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں تھا۔ اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی خلقت جنت سے ہوتی ہے، تو چونکہ ان کی خلقت جنت سے ہے، اللہ تعالیٰ نے جانور جنت سے بھیج دیا ہے۔
تو یہ ہے اسماعیل علیہ السلام کی خلقت کا جنت کے ہونے کی طرف اشارہ قرآن کریم میں۔ اب ہم آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ حصہ جو میرے گھر کے درمیان اور یوں ہی میرے منبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یعنی نبی پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ مقام جو دنیا میں موجود یہ حقیقت میں جنت کا مقام ہے، یہ حقیقت میں جنت کا باغ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہوئے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی بنا پر ہمارا یہ کہنا ہے کہ جہاں نبی پاک مدفون ہے وہ ٹکڑا، وہ حصہ، وہ جگہ، وہ جنت کی جگہ ہے، وہ جنت کا ایک باغ ہے۔ اب ممکن ہے کہ کوئی اس پر یہ اعتراض کر دے کہ نبی پاک نے یہ فرمایا تھا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان والا حصہ جنت ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے اس حجرے میں، اس گھر میں۔ تو جب نبی پاک نے یہ فرمایا کہ درمیان والا حصہ جنت ہے تو آپ نے اس گھر کو جنت کیسے بنا دیا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان میں جب یہ بین اور درمیان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ دونوں حصے بھی ہوتے ہیں جن کے بیچ اور جن کے درمیان کی بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ الف بین قلوبہم، الف اللہ تعالی نے محبت ڈال دی ہے بین قلوبہم، ان کے دلوں کے درمیان، ان کے دلوں کے بیچ میں۔ تو کیا اس کا معنی یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل یہاں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل یہاں، ان دونوں کے درمیان تو محبت ہے لیکن ان دونوں دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں؟ کیا کوئی آدمی یوں کہے گا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دل یہاں ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دل یہاں ہے، اللہ تعالی نے ان دونوں دلوں کے درمیان محبت ڈال دی ہے لیکن ان کے دلوں میں آپس میں محبت نہیں ڈالی؟ سب یہ کہیں گے کہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی ہے۔ یوں ہی ہم کہتے ہیں کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جو نبی پاک کا فرمان ہے وہ صرف اس بیچ والی جگہ کے بارے میں نہیں بلکہ یہ حجرے اور منبر کی جگہ کے بارے میں بھی ہے، لہذا جہاں نبی پاک مدفون ہے وہ بھی جنت کا حصہ اور جنت کا ٹکڑا ہے۔ یہ تھا وہ دوسرا حصہ کہ آپ کے ساتھ صدیق فاروق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدفون، ان کے پہلو میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ساتھ صدیق فاروق ہے، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما رہے ہیں وہ حقیقت میں جنت کا ٹکڑا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے جنت کو حاصل کرنا ہے تو ہم اس نبی پاک کے ساتھ اپنی ذات کو ملا دے جو فی الحال جنت میں مدفون ہے۔ جب وہ جنت سے کھڑے ہو کر دوسری جنت میں آخرت میں چلے جائیں گے تو وہ ساتھ ساتھ میں اپنے محبون اور اپنے عشاق کو بھی لے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سمجھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ جگہ کافی زیادہ خالی ہے، تو پہلے ان کو پور کیجئے، پھر انشاءاللہ تعالی 5 منٹ موجود ہے، ہم سنن پڑھ سکتے ہیں. So all the gaps which are not filled yet, brothers are requested to move forward and fill in the gaps. There's quite a lot of space towards my right hand side, which is your left hand side. Ji, the adhan has been called, please offer your sunan. www.darsequran.com